پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، جس میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 11,600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,58,000 کی حد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑی۔ وقفے کے بعد ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہوئی تو مارکیٹ میں پھر تیزی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 11,600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,58,000 کی حد پر ٹریڈ ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑی۔ وقفے کے بعد ٹریڈنگ دوبارہ شروع ہوئی تو مارکیٹ میں پھر تیزی دیکھنے میں آئی۔ جانب ٹرمپ کا جنگ جلدی ختم ہونے کا بیان۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی، جاپان کے نکی انڈیکس 225 میں 1.51% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں بھی 5% تیزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہانگ کانگ کی بات کریں تو ہانگ سینگ انڈیکس بھی 1.5% بڑھ گیا ہے۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی معمولی تیزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ امریکی صدر کے جنگ کے جلد خاتمے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 8% گر گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 8% کم ہونے کے بعد $94 فی بیرل پر آ گئی۔ اسی طرح دوران ٹریڈنگ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی $90 فی بیرل کا اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ روز کے دوران کاروبار خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی اور اب کمی دیکھی گئی ہے۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا تاریخی دن، پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل کیسے ہو رہا ہے جانتے ہیں آکشن کے کنٹرول روم سے، جہاں نمائندہ دنیا نیوز حریم جدون موجود ہے۔ جی حریم، بتائیے گا۔ دیکھیں 5G اسپیکٹرم آکشن کا فائنلی جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے، جس میں تمام ٹیلی کام آپریٹرز نے حصہ لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں پی ٹی اے کے کنٹرول روم میں، اور یہ وہ کنٹرول روم ہے جہاں پہ پی ٹی اے کی تمام تر ٹیم موجود ہے۔ آن لائن بڈنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہاں پہ تمام ٹیلی کام آپریٹرز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ سے اس وقت بڈ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور پہلا راؤنڈ جو مکمل ہوا اس کے ریزلٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز دو جو اہم بینڈز ہیں، ان میں بڈنگ اس طرح سے ہے کہ 2600 میگا ہرٹز میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے۔ 2600 میگا ہرٹز میں 19 لاٹس تھیں، جن میں سے 30 لاٹس کی ڈیمانڈ آئی ہے، تو اب اس کی وجہ سے دوسرا راؤنڈ شروع کیا جائے گا اور دوسرے راؤنڈ میں پرائز بڑھائی جائے گی اور تمام جو بیڈرز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اسی طرح سے جو 3500 بینڈ ہے اس میں 280 میگا ہرٹز تھا، جس میں 28 لاٹس تھیں اور 20 کی جو ہے وہ ڈیمانڈ آئی ہے۔ تو بہرحال جو 5G اسپیکٹرم آکشن ہے وہ بہت سموتھلی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کنٹرول روم میں اس وقت جو EAS سسٹم ہے، الیکٹرانک آکشن سسٹم ہے، اس کے تھرو یہ بڈنگ کا عمل جاری ہے اور آج شام تک آکشن کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ جی، پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس کی نیلامی، وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن ہے۔ ملک میں ٹیکنالوجی کا انقلاب آ رہا ہے، ہم ان ممالک کا حصہ بن جائیں گے جو 5G استعمال کر رہے ہیں۔ 5 بڑے شہروں تک جلد ہی 5G پہنچ جائے گا، 4G کی کوالٹی میں بھی بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم خود ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ہمارا مقصد تیز رفتار اور معیاری انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی سے IT برآمدات بڑھیں گی، معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین PTA کا کہنا ہے، ملک میں اسپیکٹرم کی دستیابی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ 5G انٹرنیٹ سروس سے ملک کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی جدید سہولت میسر ہوگی۔ یہ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزایانی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ وقت سے پہلے ایران کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اب تک 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس معاملے پر ابتدائی ٹائم لائن سے آگے چل رہے ہیں۔ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے ممالک اس کا نشانہ ہوتے۔
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک آبنائے ہرمز استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو کل سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک آبنائے ہرمز استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے واضح یہ بھی کیا کہ امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو کل سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ جنگ کا اختتام واشنگٹن نہیں بلکہ تہران طے کرے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا، جنگ کب ختم ہوگی یہ فیصلہ ہمارا ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر رد عمل کہا، ایران کے خلاف ٹرمپ کے دعوے فضول اور بے بنیاد ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے جاری رہے تو 1 لیٹر پیٹرول بھی خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ خطے میں سیکیورٹی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ تہران کی جانب سے جنگ بندی کی پہلی شرط یہ ہے کہ مزید کوئی جارحیت نہ کی جائے، کیونکہ عالمی رہنما تنازع کو سفارتی طور پر ختم کرنے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے موقف میں تضاد۔ عرب میڈیا کے مطابق اگر امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو درست سمجھا جائے تو امریکہ ممکنہ طور پر ایران کے خلاف اپنی کارروائی کو کامیابی قرار دے کر پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے اسرائیل کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کا ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر حملے پر اظہار تشویش۔ سیکرٹری جنرل UN انتونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن کی پریس بریفنگ۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں طالبات کے جاں بحق ہونے کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں۔ اسکول حملے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں شہریوں پر حملے افسوسناک ہیں۔ سویلین انفراسٹرکچر پر حملے، لوگوں کی نقل مکانی میں اضافہ تشویشناک ہے۔ توانائی کی تنصیبات پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ فریقین بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کریں۔ سفارتی کوششوں کے ذریعے کشیدگی کم کی جائے۔ ناظرین، بحرین میں بھارتی ٹیلی کام انجینئر حساس معلومات اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ بحرینی حکام نے بھارتی شہری نتن موہن کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزم پر حساس جغرافیائی ڈیٹا اور تصاویر موساد کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسٹریٹجک مقامات کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس، تجزیے اور ٹارگیٹڈ کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ حکام نے تفتیشی اور تکنیکی تفصیلات جاری نہیں کی کہ اس کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آج افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مارکو روبیو نے مزید کہا، افغان طالبان مراعات حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا۔ افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ طالبان کا ڈینس کوئل، محمود حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے مختلف افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو رہا کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آج افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں مارکو روبیو نے مزید کہا، افغان طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت کی کفایت جاری پالیسی، مختلف وزارتوں میں عملے کی تعداد میں کمی کر کے بچت کا فیصلہ، سٹاف کے ڈیوٹی شیڈیول میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ دنیا نیوز عادل تنولی سے۔ جی عادل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے تحت وفاقی حکومت کی جانب سے محکموں کے اندر کفایت جاری کی پالیسی جو شروع کی گئی ہے، اس کے تحت مختلف سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد میں اب باقاعدہ طور پر کمی کر دی جائے گی۔ آج وفاقی سیکریٹریٹ کے اندر مختلف وزارتوں کے اندر حاضری جو ہے ملازمین کی وہ تو روٹین کے مطابق ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب ایک نیا شیڈول جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے تحت آدھے ملازمین کو ایک وقت اور آدھے ملازمین کو دوسرے وقت میں بلایا جائے گا، اور ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ ملازمین کام کریں گے تاکہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ حکومت کے اوپر پڑ سکے۔ اور اسی تناظر میں کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد یہ کفایت جاری مہم شروع کی گئی ہے، اور اسی طرح افرادی قوت کی کمی جو ہے وہ بھی وزارتوں میں کر کے اسی سلسلے میں تاکہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ محکموں کے اوپر ڈالا جا سکے، اور کم وقت کے اندر اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ اپنا کے ایسے مشکل حالات سے نمٹنے کا فیصلہ جو ہے کیا گیا۔